دو مومن، شہادت مطلوب و مقصود دو مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ صدر علی وقار، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب والا، اس پروقار تقریر میں جو کہ یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے، مجھے لب کشائی کی سعادت مل رہی ہے۔ 6 ستمبر 1965، جناب والا 6 ستمبر 1965 یہ وہ دن تھا کہ جب ایک گیدڑ نے شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ جناب والا یہ وہ دن تھا کہ ہمارے دشمن بھارت نے پاکستان کی سرزمین پر قبضہ کے لیے ایک ناکام کوشش کی تھی، مگر ہمارا دشمن ایک بات بھول بیٹھا تھا کہ وہ جس دھرتی پر قبضے کے لیے جا رہا ہے اس ملک کے جانصاروں کا لہو بولتا ہے۔ جناب والا دشمن ایک بات بھول بیٹھا تھا کہ وہ جس ملک پہ قبضے کے لیے جا رہا ہے اس ملک کی بنیاد راس مدینہ کی طرح پاک کی طرح لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو ایسی لاتعداد مثالیں ملتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ لہو بولتا ہے۔ جناب والا، جب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین نے یزید کے آگے علم بہت بلند کیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا ہے۔ جب علی خان بابر نے حق بولنے کی برداشت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا ہے۔ جب 1965 کی جنگ میں پاکستان افواج نے اپنے سینوں پہ بم باندھ کر چونڈا کے مقام پر ٹینگوں کا قبرستان قائم کیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا ہے۔ جب پاک فضائی شہباز احمد عالم نے دشمن کے 9 ہتھیاروں کو 1 منٹ میں گرایا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا ہے۔ سامعین، آج کے اس برسر اقتدار کے لوگ اس بات سے ناشنا ہے کہ لہو جان دینے کی نوید بھی سناتا ہے اور ضرورت پڑنے پر بولتا بھی ہے۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا میری تیری انتہا کے بعد، ہے ابتدا میری تیری انتہا کے بعد۔ میرے دوستوں، جب برمم میں چھوٹے معصوم بچوں کو زندہ جلایا جاتا تھا تو دشمن ایک بات بھول بیٹھا تھا کہ لہو بولتا ہے۔ جب فلسطینیوں کے نوجوانوں پر زہریلی گیس پھینکی جاتی تھی، دشمن ایک بات بھول بیٹھتا تھا کہ لہو بولتا ہے۔ جب کشمیریوں پر گولیاں برسائی جاتی تھی تو دشمن ایک بات بھول بیٹھتا تھا کہ لہو بولتا ہے۔ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بدل، میں سینہ کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا۔ لشکر کریں گے میری دلیری کے تذکرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ شکریہ۔